کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بزنس اسکول یا کالج میں کچھ کلاسز اتنی دلچسپ کیوں ہوتی ہیں؟ مطلب آپ نئے آئیڈیاز کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، جبکہ کچھ اتنی خشک کہ ان میں جاگنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف استاد پر منحصر ہے، لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے ایک گہری سائنس ہے، ایک پورا فلسفہ اور نفسیات کام کر رہی ہے؟ بالکل، اور آج ہم اسی سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، جن میں تعلیمی نظریات پر تحقیقی مقالے ہیں، بی ایڈ کا نصاب ہے، وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ کامرس کی تعلیم صرف بیلنس شیٹ اور مارکیٹنگ کے اصول سکھانے کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک پورا نظام ہے، اور اس کی جڑیں اس بات میں ہیں کہ ہم علم کو کیسے دیکھتے ہیں، معاشرہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور انسانی ذہن سیکھتا کیسے ہے۔ تو آج کا ہمارا مشن یہی ہے کہ ان بڑے بڑے نظریات کو کامرس کے ایک حقیقی کلاس روم سے جوڑ کر دیکھیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک کامیاب کاروباری ذہن کیسے تیار ہوتا ہے۔ کیا یہ صرف فارمولے رٹ لینے سے ہوتا ہے یا اس کے پیچھے واقعی کوئی گہری حکمت ہے؟ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے بڑے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کامرس پڑھایا ہی کیوں جاتا ہے؟ مطلب اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف پیسے کمانا سکھانا تو نہیں ہو سکتا ہے نا؟ اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں فلسفہ تعلیم میں داخل ہوتا ہے۔ ہمارے ذرائع دو بڑے فلسفوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا ہے مثالیت پسندی یا آئیڈیلزم۔ اس نظریے کے مطابق تعلیم کا مقصد صرف حقائق سکھانا نہیں ہے، بلکہ اقدار اور اخلاقیات پیدا کرنا ہے۔ کامرس کی دنیا میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طالب علم کو صرف یہ نہیں سکھانا کہ منافع کیسے بڑھایا جائے، بلکہ یہ بھی سکھانا کہ ایک ذمہ دار اور با اخلاق کاروباری کیسے بنا جائے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ صرف ایک اچھی سوچ نہیں جو حقیقی مسابقتی کاروباری دنیا میں نظر انداز کر دی جاتی ہے؟ مطلب کیا کاروباری اخلاقیات سکھانا واقعی مؤثر ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مثالیت پسندی کا نظریہ تو یہی ہے کہ اگر یہ اقدار شروع سے ہی تعلیم کا حصہ ہوں تو وہ طالب علم کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ لیکن آپ کی بات درست ہے، اس کے عملی ہونے پر ہمیشہ بحث رہتی ہے، اور شاید اسی لیے ہمارے ذرائع میں دوسرے فلسفے یعنی عملیت پسندی، جسے پریگمیٹزم کہتے ہیں، اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اس کا تعلق مشہور ماہر تعلیم جان ڈیوی سے ہے۔ جان ڈیوی، ہاں، ان کا نام تو میں نے کئی بار سنا ہے۔ ان کا بنیادی خیال کیا تھا؟ ڈیوی کا ماننا تھا کہ تعلیم کو زندگی کی تیاری نہیں، بلکہ خود زندگی ہونا چاہیے۔ یعنی جو کچھ کلاس میں سیکھا جائے وہ حقیقی دنیا میں قابل استعمال ہو۔ ان کے نزدیک علم وہ نہیں جو کتابوں میں بند ہے، بلکہ وہ ہے جسے ہم مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو مطلب اکاؤنٹنگ جیسے خشک مضمون کو بھی دلچسپ بنانے کی چابی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم اکاؤنٹنگ سے بیزار ہو رہا ہے تو اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اسے یہ نہیں دکھایا جا رہا کہ یہ علم حقیقی زندگی میں کہاں کام آئے گا۔ بالکل، عملیت پسندی کہتی ہے کہ طلباء کو حقیقی مسائل دیں، انہیں ایک چھوٹا سا کاروباری منصوبہ بنانے کو کہیں، کسی مقامی دکان کے کھاتوں کا تجزیہ کرنے کا ٹاسک دیں۔ جب وہ علم کو عمل میں ڈھلتا دیکھیں گے تو وہ خود بخود سیکھیں گے۔ اسی فلسفے سے پروجیکٹ میتھڈ جیسی تدریسی تکنیک نکلی ہے، جس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی کلاس روم کے اندر کی بات، اس کا فلسفہ۔ لیکن کلاس روم کسی جزیرے پر تو نہیں ہوتا ہے نا؟ باہر کی پوری معیشت، پورا معاشرہ، یہ سب بھی تو اثر ڈالتا ہوگا۔ اس بارے میں ہمارے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ تعلیم کبھی بھی سماجی اور معاشی حقائق سے الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ کامرس کی تعلیم کا معاشرے پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ یہ صرف بڑی کمپنیوں کے لیے مینیجر تیار نہیں کرتی، بلکہ اس کا ایک بڑا مقصد، جیسا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، خود روزگاری یعنی سیلف امپلائمنٹ کو فروغ دینا ہے، اور یہ کسی بھی ترقی پذیر معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی کامرس کی تعلیم نوجوانوں کو نوکری ڈھونڈنے والے سے نوکری دینے والا بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ انہیں صرف کاروباری تکنیک نہیں سکھاتی، بلکہ انہیں معاشرے کے معاشی ڈھانچے کو سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ اسی لیے کامرس کا تعلق اقتصادیات، سماجی علوم اور یہاں تک کہ جغرافیہ سے بھی گہرا ہے۔
ایک اچھا کاروباری بننے کے لیے یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ مارکیٹ کے رجحانات کیا ہیں، گاہکوں کا رویہ کیسا ہے، اور سامان کہاں سے آئے گا اور کہاں جائے گا۔ یہ سب مل کر ایک جامع سوچ پیدا کرتا ہے۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کامرس کیوں پڑھایا جاتا ہے، یعنی اس کے پیچھے فلسفیانہ اور سماجی مقاصد کیا ہیں۔ اب اس سوال پر آتے ہیں کہ ایک طالب علم کامرس کو سیکھتا کیسے ہے، یعنی اب ہم نفسیات کے میدان میں داخل ہو رہے ہیں۔ بالکل، اور اس میدان میں داخل ہونے کا بہترین دروازہ ہے بلوم کی درجہ بندی، یعنی بلومز ٹیکسونومی۔ اس کا ہمارے نصابی مواد میں بہت زیادہ ذکر ہے۔ یہ ایک قسم کی سیڑھی ہے جو بتاتی ہے کہ سیکھنے کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ یہ صرف معلومات کو یاد کر لینے پر ختم نہیں ہوتی۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نفسیاتی فریم ورک ہے، ایک سیڑھی کی طرح، جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی شخص صرف یہ جاننے سے کہ بیلنس شیٹ کیا ہوتی ہے، اس مقام تک کیسے پہنچتا ہے جہاں وہ خود ایک نیا کاروباری منصوبہ ایجاد کر سکے؟ مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ یہی اس کا کمال ہے۔ اس سیڑھی کا پہلا پائیدان ہے تفہیم، یعنی کمپریہنشن۔ مطلب ایک طالب علم یہ سمجھ لے کہ بیلنس شیٹ کیا ہے اور اس میں اثاثے اور واجبات کیا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو بنیادی بات ہو گئی۔ اس سے اوپر کیا ہے؟ اگلا درجہ ہے اطلاق، یعنی ایپلیکیشن۔ اب طالب علم اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے فرضی کاروبار کے لیے خود ایک سادہ سی بیلنس شیٹ بنا سکے۔ وہ علم کو استعمال کرنا سیکھ رہا ہے۔ تو اطلاق ایک طرح سے دی گئی ترکیب کے مطابق کھانا پکانے جیسا ہوا؟ بہت اچھی مثال ہے۔ اور اگر اسی مثال کو آگے بڑھائیں تو اگلا درجہ، یعنی تجزیہ یا انالیسز، وہ ایسا ہے جیسے آپ کسی دوسرے کے بنائے ہوئے کھانے کو چکھ کر بتا سکیں کہ اس میں کون سے اجزاء استعمال ہوئے ہیں اور کیا چیز کم یا زیادہ ہے۔ کامرس میں اس کا مطلب ہے کسی کمپنی کی مالیاتی رپورٹ دیکھ کر اس کی طاقت اور کمزوریوں کا پتہ لگانا۔ واہ! اور سب سے اونچا درجہ؟ سب سے اونچے درجوں میں سے ایک ہے ترکیب، یعنی سنتھسز۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ خود ایک نئی ڈش ایجاد کرتے ہیں۔ کامرس کی دنیا میں اس کا مطلب ہے کہ آپ مارکیٹ کا تجزیہ کریں، ایک خلا تلاش کریں اور اس کی بنیاد پر ایک بالکل نیا، منفرد کاروباری منصوبہ ڈیزائن کریں۔ یہاں آپ علم کو صرف استعمال نہیں کر رہے، آپ نیا علم تخلیق کر رہے ہیں۔ یہ تو ذہن کے کام کرنے کا پورا نقشہ ہے، لیکن کیا یہ تھوڑا پرانا نظریہ نہیں؟ سیکھنے کے بارے میں جدید نفسیاتی نظریات کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ذرائع میں تعمیری نظریے یعنی کنسٹرکٹیوزم کا بہت ذکر ہے۔ جی، اور یہ آج کی تعلیم میں ایک انقلابی تصور ہے۔ تعمیری نظریہ خاص طور پر جس طرح روسی ماہر نفسیات وائگوٹسکی نے اسے پیش کیا، وہ کہتا ہے کہ علم کوئی ایسی چیز نہیں جو استاد طالب علم کے دماغ میں انڈیل دیتا ہے، بلکہ علم وہ چیز ہے جسے سیکھنے والا خود اپنے تجربات اور سماجی تعامل سے تعمیر کرتا ہے۔ اسے کسی آسان مثال سے سمجھائیں، یہ روایتی طریقے سے کیسے مختلف ہے؟ تصور کریں کہ آپ کو انجن کے بارے میں سیکھنا ہے۔ روایتی استاد آپ کو بلیک بورڈ پر انجن کے پرزوں کی تصویر بنا کر ان کے نام بتائے گا، لیکن ایک تعمیری استاد وہ آپ کے ہاتھ میں اوزار اور ایک خراب لان موور کا انجن تھما دے گا اور کہے گا، چلو مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ آپ علم اپنے ہاتھوں سے کر کے اور دوسروں کے ساتھ مل کر تعمیر کرتے ہیں۔ تو اس کی کوئی عملی مثال دیں کہ ایک اکاؤنٹنگ کی کلاس میں یہ کیسا نظر آئے گا؟ ایک استاد صرف بورڈ پر سمجھانے کے بجائے اسے کیسے پڑھائے گا؟ ہمارے ایک تحقیقی مقالے میں اس کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں استاد کو کیش اکاؤنٹ کا تصور سمجھانا ہے۔ وہ طلباء کو چھوٹے گروہوں میں تقسیم کرتا ہے اور انہیں ایک فرضی کیش اکاؤنٹ کی شیٹ دیتا ہے۔ پھر وہ خود جواب دینے کے بجائے ان سے سوالات پوچھتا ہے، جیسے دیکھو اس کاروبار کو کل کتنی رقم ملی اور اس نے کہاں پیسے خرچ کیے۔ تو طلباء خود جوابات تلاش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ مل کر علم تعمیر کر رہے ہیں۔ اب آتا ہے سب سے مشکل حصہ، بیلنسنگ کا تصور سمجھانا، جو کہ ایک غیر محسوس آئیڈیا ہے۔ اس کے لیے استاد ایک حقیقی ترازو اور کچھ سکے کلاس میں لاتا ہے۔ وہ ایک پلڑے میں وہ سکے رکھتا ہے جو آئے یعنی ریسیٹس اور دوسرے میں وہ جو گئے یعنی پیمنٹس۔ پھر وہ طلباء کو دکھاتا ہے کہ دونوں پلڑوں کو برابر کرنے کے لیے جس طرف وزن کم ہے وہاں ایک عارضی وزن ڈالنا پڑتا ہے۔ یہی بیلنس ہے۔ یہ شاندار ہے۔
آپ نے ایک پیچیدہ اور خشک تصور کو ایک ٹھوس، بصری اور یادگار تجربے میں بدل دیا۔ یہی تعمیری نظریے کی طاقت ہے۔ طالب علم صرف اصول نہیں رٹتے، وہ اسے کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کی منطق کو خود دریافت کرتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ عملی بھی ہے؟ مطلب ایک ٹیچر جس نے پورا سلیبس ختم کروانا ہو، کیا وہ ہر موضوع کے لیے اتنے تفصیلی انتظامات کر سکتا ہے؟ کیا یہاں دلچسپی اور وقت کی بچت میں کوئی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی عملی چیلنج ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہر موضوع اس طریقے سے نہیں پڑھایا جا سکتا۔ ایک اچھے استاد کی پہچان یہی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کب روایتی لیکچر دینا ہے اور کب اس طرح کی سرگرمی کروانی ہے۔ توازن وہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ طلباء کیسے سیکھتے ہیں۔ تو یہ تمام نظریات، عملیت پسندی، تعمیری نظریہ، یقیناً ان مخصوص تدریسی طریقوں کو جنم دیتے ہوں گے جن کا ذکر ہمارے ذرائع میں ہے۔ بالکل۔ اب ہم کیوں اور کیسے سے کیا کی طرف آ رہے ہیں، یعنی وہ کون سے طریقے ہیں جو کلاس روم میں استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے پروجیکٹ میتھڈ۔ اس کا تعلق براہ راست جان ڈیوی کی عملیت پسندی سے ہے۔ اس میں طلباء کو ایک حقیقی زندگی کا پروجیکٹ دیا جاتا ہے، مثلا اپنے اسکول کی کینٹین کو منافع بخش بنانے کا منصوبہ بناؤ۔ اس سے وہ مل کر کام کرنا، تحقیق کرنا اور تنقیدی سوچ سیکھتے ہیں۔ اور سروے اور مارکیٹ سٹڈیز کا بھی ذکر ہے جو بہت عملی لگتا ہے۔ جی، یہ تعمیری اور عملیت پسند دونوں نظریات سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں طلباء حقیقی ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں اس کی اقسام بھی بتائی گئی ہیں، لیکن آسان الفاظ میں یہ جاننے جیسا ہے کہ دو طرح کے سروے ہوتے ہیں۔ ایک کراس سیکشنل ہے، جو ایسا ہے جیسے آپ کسی بازار کی ایک دن کی تصویر کھینچ لیں، اور دوسرا طولی ہے، جو ایسا ہے جیسے آپ اسی بازار کی 1 سال تک فلم بنائیں تاکہ دیکھ سکیں کہ وقت کے ساتھ چیزیں کیسے بدلتی ہیں۔ تصویر بمقابلہ فلم، یہ بہت اچھی وضاحت ہے، لیکن کیا روایتی طریقوں جیسے لیکچر کی اب کوئی جگہ نہیں رہی؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لیکچر کم ڈیمانسٹریشن میتھڈ اب بھی بہت کارآمد ہے، خاص طور پر جب کوئی پیچیدہ موضوع متعارف کروانا ہو یا کوئی ٹیکنیکی عمل دکھانا ہو۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، اسے دوسرے فعال طریقوں کے ساتھ متوازن کرنا ضروری ہے۔ مجھے نکالی اور کردار نگاری یعنی سیمولیشن اور رول پلینگ کا تصور بہت دلچسپ لگتا ہے۔ یہ تو بالکل ویڈیو گیم جیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک بہترین تجرباتی طریقہ ہے۔ طلباء صرف کاروباریوں کے دائرے میں پڑھتے نہیں، بلکہ وہ ایک دن کے لیے خود کاروباری، مینیجر یا گاہک بن جاتے ہیں۔ وہ گفتگو کرتے ہیں، فیصلے لیتے ہیں اور ان کے نتائج بھگتتے ہیں، سب ایک محفوظ ماحول میں۔ یہ تجربہ انہیں حقیقی دنیا کے لیے کسی بھی کتاب سے بہتر تیار کرتا ہے۔ اور آخر میں ذہنی طوفان یعنی برین سٹارمنگ جیسی ٹیکنیکس ہیں جو تخلیقی صلاحیتوں اور مل کر مسائل حل کرنے کی صلاحیت کو فروغ دیتی ہیں۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے کامرس کی تعلیم کے کیوں سے سفر شروع کیا، جو فلسفے اور سماجیات میں جڑا ہے۔ پھر ہم اس کے کیسے تک پہنچے، جو نفسیات پر مبنی ہے کہ ذہن سیکھتا کیسے ہے۔ اور آخر میں ہم نے کیا پر بات کی، یعنی وہ مخصوص تدریسی طریقے جو ایک کلاس روم میں استعمال ہوتے ہیں۔ کلیدی نکتہ یہ ہے کہ کامرس کی مؤثر تعلیم صرف اعداد و شمار اور کاروباری حکمت عملیوں کو منتقل کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور گہرا عمل ہے جو علم، معاشرے اور انسانی ذہن کے بارے میں ہمارے بنیادی نظریات سے تشکیل پاتا ہے۔ ایک بہترین کامرس ٹیچر صرف اپنے مضمون کا ماہر نہیں ہوتا، وہ ایک ہی وقت میں ایک فلاسفر، ایک ماہر سماجیات اور ایک ماہر نفسیات بھی ہوتا ہے۔ اسے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ علم کیسے بنتا ہے اور اسے ہر طالب علم تک بہترین طریقے سے کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہمارے سامعین کے لیے ایک بہت دلچسپ سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں ملٹی میڈیا، ویڈیو کانفرنسنگ اور ICT ٹول جیسی ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے کردار کا بار بار ذکر ہے۔ مستقبل کو دیکھتے ہوئے ذرا سوچیں کہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بطور تدریسی معاون استعمال، وہ کامرس کلاس روم میں تعمیری نظریے کے سماجی اور باہمی تعاون پر مبنی پہلوؤں کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا ایک AI وائگوٹسکی کے نظریے میں وہ زیادہ علم رکھنے والا دوسرا یعنی مور نالجبل ادر بن سکتا ہے، جو طالب علموں کو ان کی اپنی رفتار سے علم تعمیر کرنے میں مدد دے؟ یہ ایک سوچ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔